میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ایک بزرگ تھے، وہ بہت دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دیجیے، بہت سارا دے دیجیے، تھوڑا نہیں بہت سارا دیجیے۔ تو وہ صاحب کشف بھی تھے، تو کہیں کشف ہوا کہ کیا تمہیں اتنا جو کچھ دے رکھا ہے اس کے اوپر تم اس اور مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ کہ ہاں اللہ میاں میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں۔ کیوں مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ کہ جی یہ شیطان مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ بہت سارا دے دیجئے، اب آئندہ اگر یہ مجھے آ کے پریشان کرے گا، یہ رکھا ہے دیکھ، یہ رکھا ہوا ہے تو اللہ میں نے دے رکھا ہے، تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شیطان اگر آ کے مجھے پریشان کرے گا اور کہے گا تو کھائے گا کہاں سے، تیری اولاد کیا کرے گی، تو بچے کیا کریں گے، اس فکر میں مجھے مبتلا کرے گا، جتنی دیر میں اس کے اس فکر میں مبتلا ہوں گا جتنی دیر 1000 مرتبہ ذکر کروں گا آپ کا۔ تو اس واسطے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جب اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دیا تو جب کبھی آ کے وہ کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا، وہ یہ رکھا ہے دیکھ لمبیاں کا دیا ہوا، اس سے کھاؤں گا، میرے بچے اس سے کھائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی سے بے تکلفی سے مانگا کرو، اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے، بدتمیزی سے نہیں بھائی، ہاں بدتمیزی سے نہیں، بے تکلفی سے، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، میرے رازق ہیں، میرے مولا ہیں، میرے سب کچھ ہیں، کیوں نہ مانگوں ان سے؟ جو میری حاجات ہیں میں ان سے کیوں نہ مانگوں؟ تو بے تکلفی سے مانگو، بدتمیزی نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں، بے تکلفی کی ادائیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل کے مانگ رہا ہے، ایسے مچل کر مانگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا نادان بچہ اپنے باپ سے، ماں سے مچل کر مانگتا ہے، اس طرح مجھ سے مانگتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق، کہیں زیادہ مہربان، لہذا وہ اس کی اس اداؤں کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور اس اداؤں کے اوپر بھی مزید نوازش ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ، اصل چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور بے تکلفی سے مانگو، مچل کر مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اپنی جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرو۔ ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، پہلے بھی عرض کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ پہلے ہی دن کہلوا لیا یہ قرآن کریم میں پہلے ہی سورت میں یہ بات کہلوا لی بندے سے، اور صرف نے کہلوا نہیں لی، کہا 5 مرتبہ، کہا 5 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ ہو گئی، ہر رکعت میں ہوتی ہے، کوئی رکعت اس سے خالی نہیں، تو کتنی رکعتیں روزانہ ہوتی ہیں، اتنی مرتبہ کہلوا رہے ہیں اللہ میاں۔ کیوں کہلوا رہے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ارے اس لیے کہلوا رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کرو، مانگو اس سے، ہر چیز مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ کے درجات میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے قرآن کریم میں، کیوں؟ محض اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں، یہ اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی قدرت کا واسطہ دے کر مانگو اس سے۔ اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، تو اے اللہ اور ہر چیز پر قادر ہے۔
تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے دیجیے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتے۔ تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے حضرت والا نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد بار بار نقل فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو کبھی تخلف نہیں ہوتا، الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا، کہ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کہتے یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ لے گا، پتہ نہیں کیا بات پوچھ لے گا، تو جو بھی بات یہ پوچھے اے اللہ اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے۔ کبھی تخلف نہیں ہوتا، کہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی کام کرنے جا رہے ہو، کسی بھی قسم کا کام کرنے جا رہے ہو، تو اپنے اللہ سے رابطہ کر لو، یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے اس میں کامیاب فرما دی، یا اللہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہوں، نماز کو اس کے سنتوں کے مطابق، اس کے آداب کے مطابق خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ وضو کرنے جا رہا ہوں، وضو اپنی رضا کے مطابق کرا دیجئے۔ یا اللہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے رحمت سے میرے پڑھائی میں برکت عطا فرما دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے۔ پڑھانے جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کسی سے ملنے جا رہا ہوں، یا اللہ اس ملاقات کو میرے لیے مفید بنا دیجئے۔ یا اللہ کوئی مہمان آنے والے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کا جو اکرام کرنا چاہیے وہ اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اللہ وہ مہمان آ کے میرا وقت خراب نہ کریں، یا اللہ وہ میرے لیے کوئی وقت خرابی کا ذریعہ نہ بنے، اے اللہ میں ان کے ساتھ کسی سختی کے ساتھ بھی پیش نہ ہوں، یا اللہ وہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں کہیں غیبت نہ آ جائے، اس میں جھوٹ نہ ہو جائے، اس میں مبالغہ نہ ہو جائے۔ غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں قدم قدم پر آدمی کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مانگتے رہو اللہ میاں سے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ چکا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے جہنم کی آگ سے، کبھی ہلاک کر ڈالتا ہے اپنے آپ کو۔ تو ہر وقت کل الناس یغدو، صبح سے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کارزار زندگی ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتا ہے۔ اس میں کہیں بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں بہکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں غلط راستے پر پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں نفس اور شیطان کا نشانہ بننے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ میاں سے رابطہ کر لو، یا اللہ جا رہا ہوں اس میں کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے مجھے بچا لیجئے، کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے۔ بازار جا رہا ہوں خریداری کے لیے، اے اللہ صحیح چیز دلوا دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز چھوڑی ہے ہمارے لیے؟ فرمایا بازار جاؤ تو یہ دعا مانگو، ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ، اور دوسرے کہ اللہم انی اعوذ بک من یمین فاجرۃ ومن صفقۃ خاسرہ، کہ اللہ مجھے جھوٹی قسم سے بھی بچائیے اور نقصان والے سودے سے بھی بچائیے۔ کون سی چیز ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی ہے؟ ہر چیز کی تو تعلیم دے دی ہے۔
تو جب نکلے ہو، کسی بھی کام کے لیے نکلے ہو، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر لو، اس سے مانگ لو، اس کام کی کامیابی کو بھی مانگ لو، اور اس کام کے دوران کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچاؤ کا راستہ بھی، بچاؤ بھی اس سے مانگ لو۔ یہ مانگنے کی عادت ڈالو، مانگتے بن جاؤ کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوں اللہ میاں سے، یہ رابطہ قائم کر لو۔ تو وہ جو بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ سوچوں کا رخ بہاؤ، سوچ کا بہاؤ، سوچ کا جو انداز ہے اس کو تبدیل کر کے اس طرف لانے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اور ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ صدر شاید ہی کوئی مجلس خالی جاتی ہو جس میں اس پر زور نہ دیتے ہوں حضرت والا، اور اتنا زور دیا ہم تو اس وقت نادانی کا تو زمانہ ہی تھا، اب بھی ہے، تو اس کی قدر بھی نہ پہچانی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بار بار اتنی مرتبہ کہہ کے دل میں بٹھا دی یہ بات کہ راستہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، لیکن راستہ واضح کر دیا۔ تو بھائی اسی کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وظیفہ زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔